قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ہم نے ایک دفعہ ایک ایپیسوڈ کے اندر والدین کے حقوق کے بارے میں بات کی تھی۔ دیکھیں، ہر انسان کے حقوق ہیں، اور اگر انسان کو اس کے حق دیا جائے تو اس کو انصاف کہتے ہیں، اگر انسانوں کے حقوق نہ دیے جائیں تو اس کو ظلم کہتے ہیں، اور ظلم بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ 2 گناہ ایسے ہیں جن کے سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں۔ ایک حقوق الوالدین، والدین کے ساتھ بدسلوکی، اور دوسرا ظلم۔ یہ اس کے ایفیکٹس انسان زندگی میں بھی دیکھتا ہے۔ تو کسی پہ ظلم نہ کریں، ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں، بلکہ انصاف سے بڑھ کر احسان کا معاملہ کریں۔ نہ صرف کہ لوگوں کے حقوق ادا کیے جائیں، بلکہ حقوق سے بڑھ کر ان کو دیے جائیں، اس کو احسان کہتے ہیں۔ تو والدین کے ساتھ انصاف بھی کیا جائے، والدین کے ساتھ احسان بھی کیا جائے۔ ہم نے بہت تفصیل سے اس کے بارے میں بات کی تھی، اور میں نے یہ اس وقت عرض کیا تھا کہ ہم کسی ایپیسوڈ میں یہ بتائیں گے کہ والدین کے ساتھ کس طریقے سے احسان کا معاملہ کیا جائے، کیسے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں باقاعدہ اس کی تفصیل بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں، بوڑھے ہو جائیں تمہارے سامنے، تو انہیں اف تک نہ کہو۔ اف عربی زبان کے اندر، جس کو انگلش میں کہتے ہیں سلائٹسٹ ورڈ آف سلائٹسٹ ایکسپریشن آف ناٹ فیلنگ گڈ، سورٹ آف آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہلکا سا بھی ایکسپریشن کہ مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگی، یہ ہوتا ہے اف۔ جس طرح ہم عام الفاظ میں یا عام ایکسپریشن میں کہتے ہیں کوئی بات کوئی کر دے اور ہمیں کوئی چیز پسند نہ آئے تو ہم کیسے یہ ہوتا ہے اف، کہ اف بھی نہ کہو والدین کو۔ اور بڑھاپے میں ایسا ہوتا ہے کہ والدین بیمار ہو سکتے ہیں، اور یہ ممکن ہے کہ ان کو ڈیل کرنا مشکل ہو جائے۔ کچھ لوگوں کو مینٹل سکنسز ہو جاتی ہیں، کچھ کو ڈائمنشیا ہو جاتا ہے، کچھ کو الزائمرز ہو جاتا ہے۔ بڑھاپے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت کے ساتھ رکھے اور محفوظ رکھے۔ لیکن اگر بڑھاپے میں کوئی بیماری ایسی ہو جائے کہ وہ ایک چیز بار بار پوچھ رہے ہیں تو تنگ نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے اف بھی نہ کہو۔ تم بھی تو بچپن میں کئی دفعہ پوچھتے تھے چیزوں کو، کیا وہ لوگ تنگ آ جاتے تھے؟ وہ تم 5 دفعہ پوچھتے تھے، وہ 5 دفعہ جواب دیتے تھے۔ تو اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو یہ مت سمجھو کہ وہ کیوں بار بار پوچھ رہے ہیں، بلکہ ان کی مینٹل سٹیٹ کا اندازہ کرو اور اف بھی نہ کہو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکو مت۔ والد صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے یہ بات، امی آپ کو کتنی دفعہ سمجھائی ہے یہ بات، یہ جھڑکنا ہوتا ہے۔ جھڑکنا مت ان کو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں جھڑکنا مت۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ ان کے ساتھ بہت عزت کے ساتھ بات کرنا۔ جھڑکنا مت، یہ تو ایک چیز ہے کہ کیا چیز نہیں کرنی، اور کرنا کیا ہے کہ ان کے ساتھ بہت عزت اور احترام کے ساتھ بات کرنی ہے، بہت پیار سے، نرمی سے، شفقت سے، محبت سے، پیار سے
ان کے ساتھ بات کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، عزت دینا ان کو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ کو انکساری کے ساتھ جھکا دو۔ جناح ویسے تو پر کو کہتے ہیں، لیکن جہاں پہ بے معنی بازو، کہ ان دونوں کے لیے بازو عاجزی کے ساتھ جھکا دو، یعنی بالکل اکھڑو مت، عاجزی، جھکے ہوئے کندھے، انکساری۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو بڑھاپے میں بہت عاجزی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا، اور ان کے لیے دعا بھی کرتے رہو۔ وَقُلْ، یہ دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے ہمارے رب، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا، آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجئے۔ انہوں نے مجھ پہ بہت رحمت کی تھی۔ میری ماں رات کو اٹھ اٹھ کے مجھے دودھ پلاتی تھی، رات کو اٹھ اٹھ کے میرا خیال کرتی تھی، میں روتا تھا رات کو، وہ اٹھ جاتی تھی، اپنی نیند قربان کرتی تھی۔ میرے والد نے میرے ساتھ بہت شفقت کی، بہت رحمت کی، بہت پیار کیا۔ یا اللہ، جس طرح انہوں نے بچپن میں جب میں کمزور تھا اور اتنی شفقت کی، اتنی رحمت کا معاملہ کیا، آج یہ کمزور ہو گئے ہیں، یا اللہ آپ ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجئے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے میرے بندو، مجھ سے اپنے والدین کے لیے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگا کرو۔ یہ دعا ہم یاد کر لیں، جن کو عربی میں نہیں آتی یہ دعا، کیونکہ قرآنی دعا ہے، اور قرآنی دعا اور قرآن کے الفاظ میں بہت برکت ہوتی ہے، لیکن دل سے مانگیں، پڑھے نہیں۔ دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہوتی، دعا مانگنے کی چیز ہوتی ہے۔ دل سے مانگے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین دونوں کو، ان کے ساتھ آپ رحمت کا معاملہ کیجئے جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کو ایک سیریسنس کے ساتھ کچھ کہنا پڑتا ہے، دوائی نہیں لے رہے، امی اب دوائی لے لیجئے نا، وہ نہیں مان رہی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کبھی اونچ نیچ ہو جائے کوئی اس طرح، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اللہ جانتے ہیں تمہارے دل میں تو محبت ہے، پیار ہے، شفقت ہے، عزت ہے اپنے والدین کی، تو اللہ جانتے ہیں تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تم نیک بن جاؤ تو وہ ان لوگوں کی خطائیں بہت معاف کرتا ہے جو کثرت سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی کوئی غلطی ہو جائے اونچ نیچ، فوراً اللہ سے معافی مانگ لو، والدین سے بھی غلطی کی معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے۔ تو یہ ایک پورا پروسیس بتایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا کیسے ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم علیہ السلام نے بھی بہت احادیث بتائیں۔ میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا، بتایا تھا وہ حدیث مبارکہ کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ کسی صحابی نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا تھا، دریافت کیا تھا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کی حقدار میری زندگی میں کون ہے؟ تو فرمایا تمہاری ماں ہے، دوسرے نمبر پہ تمہاری ماں ہے، تیسرے نمبر پہ تمہاری ماں ہے، چوتھے نمبر پہ تمہارا باپ ہے۔ تو ماں کی عزت اسلام میں، ہمارے دین میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اتنی زیادہ ہے کہ اپنی ماں کا خیال کرو، اپنی ماں کا خیال کرو، اپنی ماں کا خیال کرو۔ سوچا کریں، گاہے بگاہے سوچا کریں، خاص طور پہ نوجوان بچے جو بڑے ہو گئے ہیں، ٹین ایجرز ہیں، ارلی 20s میں ہیں، اور باقی لوگ بھی، ہم سب اگر ہمارے والدین اس عمر میں بھی حیات ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ کیا کیا کیا، کس طریقے سے انہوں نے ہمیں انفلوئنس کیا، کس طریقے کے ساتھ انہوں نے ہمارا خیال رکھا، ہماری ضروریات کا خیال رکھا، اور ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور اس اپریسیشن کو ہمیں تھرو ایکشنز کرنا چاہیے، اپنے عمل سے ظاہر کرنا چاہیے اپنے والدین کو کہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جو آپ نے ہمارے ساتھ معاملہ کیا۔ تو دعا کریں، ان کی بات مانی جائے، لیکن ادھر بہت ایک اہم بات ہے، ان کی بات ماننا ضروری ہے اگر وہ صحیح بات کر رہے ہیں۔
اور اگر وہ بات غلط کر رہے ہیں، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، ایسی بات بھی ہو سکتی ہے جو دنیا کا معاملہ ہو، ان کو سمجھ نہیں آئی کسی بات کی اور وہ ہمیں زور دے رہے ہوں کہ یہی ایسا ہی کرنا ہے، لیکن وہ بات غلط ہے، ممکنات میں سے ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے، تو ادھر بھی بدسلوکی نہیں کرنی، بہت پیار سے ان کو سمجھانا ہے کہ دیکھیں ابو، دیکھیں والد صاحب، دیکھیں بابا، دیکھیں ابا جان، معاملہ یہ ہے، اصل چیز یہ ہے، ایسے کر لیتے ہیں، بہت پیار سے، اور والدہ کے ساتھ بھی ایسے ہی۔ لیکن کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ وہ غلط بات کہہ رہے ہوتے ہیں، چلو نماز چھوڑو، دعوت پہ چلیں، اب یہ تو بالکل ہی غلط بات ہے۔ یا ماں اپنی بیٹی کو کہے تم پردہ چھوڑ دو، اب یہ تو اللہ کا حکم ہے پردہ کرنا، تو ادھر کیا کریں؟ غلط بات جو شریعت کی نظر میں غلط ہے وہ تو ہم کسی کی بھی نہیں مان سکتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت میں ہم خالق کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہے، وہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی ہے، اور کسی کے کہنے پہ ہم وہ کام کر لیں، ایسا ہرگز نہ ہو۔ وہ والدین ہو، وہ شوہر ہو، وہ بیوی ہو، وہ اولاد ہو، وہ بہن بھائی ہو، رشتہ دار ہو، عزیز اقارب ہو، ہم کسی کی بات نہیں مان سکتے اگر اس میں شریعت اور سنت کے خلاف کوئی بات ہو۔ کئی لوگ شادیوں پہ کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انفلوئنس کرتے ہیں کہ جی شادیوں کے اندر ایسے کام ہو جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے ہیں، بے حیائی ہو، ناچ گانا ہو، مکس گیدرنگز میں لڑکے لڑکیاں آپس میں ناچ رہے ہیں۔ اب مجھے پتہ ہے، میں نے قرآن حدیث پڑھی ہے، میں نے دین کا مطالعہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو ناپسند فرماتے ہیں، اور کوئی کنونس کرنے کی کوشش کرے، میری خالہ، میری ماموں، کہ نہیں میں ناراض ہو جاؤں گی اگر اس طرح مکس ناچ گانا نہیں ہوا، سب کچھ نہیں ہوا، تو دیکھیں میری بہت عزت ہے ان خالہ سے، ماموں سے، رشتہ داروں سے جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیسے کروں؟ تو بہت پیار سے سب کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ ہم سمجھا دیں لوگوں کو، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہم نہیں کر سکتے، دیکھیں یہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، بہت پیار سے۔ اور یہی معاملہ والدین کے ساتھ بھی ہے، والدین کے ساتھ بھی ہم بہت پیار سے ان کو سمجھائیں، اگر وہ غلط بات کہہ رہے ہیں، اگر وہ ٹھیک کوئی بات کر رہے ہیں جو ہر طرح سے مناسب ہے، دنیا آخرت کے اعتبار سے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں ہے، تو پھر ان کی بات ماننی چاہیے۔ یہ حقوق الوالدین کے اندر آئے گا کہ اب اگر ہم ان کی بات نہیں مانیں، ان کے ساتھ بدسلوکی ہو جائے گی۔ لیکن میں دوبارہ بات کروں کہ اگر ان کو کسی بات سے منع کرنا ہے، کوئی ان کی بات نہیں ماننی ہے، تو بدتمیزی نہیں کر سکتے، بہت پیار، محبت، ادب، احترام، عاجزی کے ساتھ ان کو ہم سمجھائیں گے کہ ایسا ہم کیوں نہیں کرنا چاہتے اور ایسا ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ ان کی خدمت کریں، فزیکلی ان کی خدمت کریں، خاص طور پہ جیسے بوڑھے ہو جائیں، بیمار ہو جائیں تو ان کی فزیکل خدمت کرنا یہ بھی ان کا حق ہے۔ ایک صحابی تھے، کسی جنگ کا معاملہ تھا، اور نبی کریم علیہ السلام جنگ پہ تشریف لے کے جا رہے تھے، اور ایک اسلام اور کفر کی جنگ تھی، تو ایک صحابی آئے، انہوں نے اجازت مانگی، اور نبی کریم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارے والدین حیات ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی، اور پتہ چلا کہ وہ بوڑھے بھی ہیں، ضرورت بھی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدُوا، کہ تمہارے والدین جو ہیں انہی کے ساتھ تم سعی کرو، کوشش کرو، ان کی خدمت میں اپنے آپ کو تھکاؤ، اسی میں تمہارا اجر ہے، مت جاؤ، کیونکہ پتہ چل گیا کہ ان کو تمہاری فزیکلی ضرورت ہے۔ تو آپ دیکھیے کہاں اتنا بڑا اجر لوگوں کو مل رہا ہے، اور یہاں پہ نبی کریم علیہ السلام ان کو یہ فرما رہے ہیں کہ مت جاؤ، اس طرح ان کو عزت دو، ان کا احترام کرو، جو وہ کہہ رہے ہیں ان کی بات غور سے سنو۔ آج کل سوشل میڈیا کے دور میں ہم سارے لوگ فونز پہ لگے رہتے ہیں، والد صاحب والدہ سامنے بیٹھے ہیں، ہم سے کوئی بات کر رہے ہیں اور ہم ان کو اٹینشن نہیں دیتے، ہم ان کو فوکس نہیں ہوتا ہمیں ان کی بات پر، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔
پلیز والدین جو بات کر رہے ہیں ان کو غور سے سنیں، ان کے بی مائنڈفل آف واٹ دے سے، ان کے پوائنٹ آف ویو کو رسپیکٹ بھی کریں پلیز، اور ایکسٹرا جینٹل رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی عزت، ان کا ادب، ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے بعد سب سے بڑی چیز جو ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی اپریسیشن، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک کے اندر کہ میرا شکر کرو، انشکر لی ولی والدیک، اور دوسرے نمبر پہ اپنے والدین کا شکر کرو، ان کو اپریشیٹ کرو۔ انشاءاللہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کے سوالوں کے ساتھ۔ آپ اپنے سوالات ای میل کر سکتے ہیں deenفطرت@arydgital.tv پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ اپنے سوالات ای میل کر سکتے ہیں deenفطرت@arydgital.tv پر۔ کسی نے سوال پوچھا کہ میرے والدین کا انتقال ہو چکا اور میں نے ان کے ساتھ زندگی میں بدسلوکی کی، اب مجھے احساس ہے، مجھے پریشانی ہے، پشیمانی ہے، گلٹ ہے، اب میں کیا کروں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا، میں باقیوں سے بات کر رہا ہوں کہ اس چیز کا احساس کیجئے۔ یہ جو سوال پوچھا گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ والدین کا انتقال ہو جائے اور ہم بعد میں گلٹی ہوں کہ ہم نے ان کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا۔ تو یہ باقیوں کے لیے ہے، لیکن آپ کے لیے کہ اب چونکہ ان کا انتقال ہو چکا تو 2-3 کام ہے کرنے کے، نہ صرف آپ کے لیے بلکہ ان سب لوگوں کے لیے جن کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے۔ نمبر 1 کہ ان کے لیے دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ان کی زندگی میں بھی کریں اور ان کے انتقال کے بعد بھی کریں کہ یا اللہ میرے والدین کے ساتھ ان پہ رحمت کا معاملہ کیجئے، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا، انہوں نے مجھ پہ بہت رحم کیا، رحمتیں کی تھیں، بہت شفقت کی تھی، بہت پیار دیا تھا۔ یا اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کریں۔ اللہ کی رحمت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ہمیں دنیا میں بھی چاہیے اور قبر میں بھی چاہیے۔ قبر میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں، دنیا میں بھی محتاج ہیں، تو ان کے لیے دعا کیجیے۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیجیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت یا تو قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کریں، لیکن قبر اللہ کرے ہم سب کے لیے جنت کا باغ بن جائے۔ اور اپنے والدین کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیں، یہ بھی دعا کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہم یہ کر سکتے ہیں ان کے حسن سلوک کے زمرے میں، اس ڈومین میں، اس کیٹیگری میں، کہ ہم ان کے جو دوست، احباب، رشتہ دار تھے ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ والد کے انتقال کے بعد ان سے حسن سلوک یہ ہے کہ وہ لوگ جن سے ان کو محبت تھی، وہ ان کے دوست ہو سکتے ہیں، ان کے قریبی رشتہ دار ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہم حسن سلوک کریں۔ صحابہ کیا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ کہیں سفر پہ تشریف لے کے جا رہے تھے تو ایک آدمی ملا، تو اس کو اپنی امامہ، اپنی پگڑی جو ہے اتار کے اس کے سر پہ رکھ دی۔ اب امامہ، یہ جو پگڑی ہوتی ہے، یہ ایک باعث عزت چیز تھی ان کے لیے، ایک بڑی ادب احترام کی چیز تھی، ان کا سٹیٹس تھا۔ تو کوئی جو ساتھ تھے ان کے شاگرد، انہوں نے پوچھا کہ آپ اس کو کسی اور طریقے سے عزت دے دیتے، کسی اور طریقے سے اس کا احترام کر لیتے، یا آپ نے اتنی بڑی چیز کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا باپ میرے والد کا دوست تھا، یعنی اس کا باپ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کے والد تھے، اب سیدنا عبداللہ بن عمر کے، ان کا دوست تھا، کہ نہ صرف کہ ان کے والد کے دوست کا احترام اور اکرام بلکہ ان کے دوست کے بیٹے کا احترام اور اکرام۔ اب سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو وہ لوگ کتنا سیریسلی
عمل میں لانے کی کوشش کرتے تھے سارے کے سارے. تو ان کے جو دوست ہیں، ان کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. یہ بھی ان کا حق ہے. ہمارے والدین جن کا انتقال ہو گیا ان کا حقوق میں سے ہے. تیسری چیز جو ہم کریں وہ ہے ایصال ثواب، کہ ہم کچھ ایسا کریں، کوئی ایسا نیک عمل کریں کہ اس کا ثواب ان کو مل جائے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہمارے والدین نے ہمیں سکھائی ہیں، اگر ہم وہ نیک عمل کر رہے ہیں تو آٹومیٹکلی اس کا ثواب ان کو مل رہا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مرنے کے بعد انسان کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، کٹ آف ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اس کے عمل تو نہیں ہوتا سوائے 3 چیزوں کے. ایک چیز کہ صدقۃ جاریہ، وہ صدقہ جاریہ جس کو اردو میں بھی کہتے ہیں، کوئی ایسی چیز کر لی جو میرے مرنے کے بعد بھی جاری ہے. مثال کے طور پہ ایک یتیم خانہ کھلوایا میں نے زندگی میں. اب میرا تو انتقال ہو گیا، یتیم خانہ تو موجود ہے، تو جتنے بچے یتیم بچے اس کے اندر فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کا ثواب مجھے قبر میں بھی مل رہا ہے. اس کے علاوہ مسجد بنوا لی، کوئی اور فلاحی کام شروع کر دیا، میرے مرنے کے بعد بھی وہ اگر جاری رہے گا تو اس کا ثواب مجھے ملتا رہے گا. نمبر 2 فرمایا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے. یعنی میں نے کسی کو کوئی بات سکھا دی، اب اگر میں نے آپ کو بات سکھائی مثال کے طور پہ، آپ نے اس کے اوپر عمل کیا اور آپ نے کسی اور کو سکھائی، آپ کو بھی اجر مل رہا ہے، مجھے بھی اجر مل رہا ہے. اور میرا انتقال ہو جائے اور آپ نے خود بھی عمل کرتے رہیں، آپ کسی کو سکھاتے رہیں، بلکہ اس کے آگے بھی لوگ اس کو سکھاتے رہیں، تو اس سب کا اجر مجھ کو بھی ملے گا کیونکہ میں نے انیشیٹ کیا تھا. اور تیسری چیز فرمایا ولد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، یہ بھی قبر میں اس کو ثواب ملتا ہے. تو ایک بات تو میں نے پہلی عرض کی کہ دعا کریں ان کے لیے، تو نیک اولاد دعا کرے گی والدین کو، قبر میں اس کا ثواب ملے گا. اور ہم بھی کوئی ایسا کام کریں جو انہوں نے سکھایا تھا تو ان کو بھی اجر ملے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم کوئی بھی نیک کام کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ، یہ جو میں نے نیک کام کیا ہے اس کا ثواب، اس کا اجر آپ میرے وہ والدین جو آپ کے پاس آ چکے ہیں ان کو بھی ہدیتاً تحفتاً پہنچا دیجئے. اور یہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. اور وہ کوئی نیک کام بھی ہو سکتا ہے، وہ چیریٹی ہو سکتی ہے، آپ خرچ کریں اللہ کے لیے آداب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس کا اجر جو ہے میرے ان والدین جو آپ کے پاس آ چکے ہیں ان کو بھی پہنچا دیجئے. یا اور بھی کوئی کام، قرآن کی تلاوت کر لی، یا پھر عمرے پہ چلے گئے، یا پھر ایک نفلی حج کر لیا، وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی کام ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں والدین کے ساتھ ان کے انتقال کے بعد ان کے حسن سلوک کے زمرے میں انشاءاللہ العزیز آئیں گی. تو پلیز ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کو یاد رکھیں. کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے والدین کو ان کے انتقال کے بعد بھول جائیں. میرے ایک استاد ہیں، ایک دفعہ میرے جو والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو میں نے سوچا کہ میں عمرہ کروں جا کر، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ یا اللہ اس عمرے کا ثواب میرے والد صاحب جن کا انتقال ہو چکا ہے ان تک پہنچ جائے، ان کو پہنچا دیجیے. وہاں میرے ایک استاد مجھے ملے مکہ مکرمہ میں، بہت عرصے کے بعد ملے، تو انہوں نے کہا او بڑا اچھا لگا آپ سے مل کے. تو ویسے حال احوال پوچھے تو میں نے باتوں میں ان کو بتایا کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور میں عمرے پہ آیا ہوں، اور میری نیت یہ بھی ہے کہ ایک عمرہ کر کے میں اس کا ایصال ثواب والد صاحب کو بھی کروں. تو انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے ایک تو بہت مجھے شاباش دی، انہوں نے مجھے اس بات کو سراہا، اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ والدین کے انتقال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ والدین کا وفادار کون ہے اور والدین کا غدار کون ہے. یہ ان کے الفاظ تھے کہ والدین کے انتقال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ والدین کا وفادار کون ہے اور والدین کا غدار کون ہے. اور پھر فرمایا انہوں نے کہ اگر والدین کے انتقال کے بعد والدین کو یاد رکھیں، ان کے لیے دعا کرتے رہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ، ان کی قریبی دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہیں، تو یہ تو والدین کا وفادار ہے. لیکن اگر کوئی والدین کے انتقال کے بعد ان کو بھول جائے،
سوچے بھی نہ ان کے بارے میں، تو یہ والدین کا غدار ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم اپنے والدین کو یاد رکھیں ہمیشہ، زندگی میں بھی ان کے انتقال کے بعد بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ حسن سلوک کرے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، ٹٹ فور ٹیٹ، ایز یو ڈو سو شل بی ڈن ٹو یو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ کبھی کبھی ایکسیپشنز ہو جاتی ہیں، کہیں امتحان آ جاتا ہے، کبھی ہم تو اپنے والدین کے ساتھ بہت اچھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اولاد ہماری اس طرح ہمارے ساتھ اچھی نہیں ہوتی، تو یہ ایسے بھی امتحانات آتے ہیں زندگی میں، لیکن عموم یہ ہوتا ہے جنرلی کہ جیسے آپ نے اپنے والدین کے ساتھ کیا ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ کرے گی۔ تو اللہ کرے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھے ہوں، ہم ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ انشاءاللہ اسی طرح ایک اچھا خوبصورت معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ویسا بنا دے جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ کی رضا والی زندگی بسر ہو جائے، اور جب وقت آئے جانے کا اللہ کے پاس تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اسی اثناء میں آپ اپنے اور سوالات بھی ای میل کر سکتے ہیں deenفطرت@aryddigital.tv پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔